السلام علیکم۔ آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سے مسلمان اس وجہ سے بد کردار ہو گئے ہیں کہ وہ دین کو ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ انہوں نے چند الفاظ، کلمات، آیات، صورتیں پڑھ لیں تو وہ جنت کے مستحق ہو گئے، نہ یہ سمجھا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور نہ اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی۔ محض چند کلمات کے پڑھنے کے نتیجے میں جب ان کو اس بات کا اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ وہ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہوں گے اور جنت کے مستحق بنیں گے، تو پھر اس کے بعد برائی، گناہ، زیادتی، ظلم، یہ چیزیں ان کو پھر پریشان نہیں کرتی۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر باتیں جو بیان کی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، وہ باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کو صحیح طرح سے پیش نہیں کیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو، جس میں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کو اگر انسان سمجھ کے پڑھے اور ان کو کبھی فراموش نہ کرے، کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اس کے ہاں کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور اس طرح کی ساری باتیں، تو اس کے بعد انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ کسی برائی، کسی گناہ، کسی زیادتی پر اڑ جائے اور وہ زندگی ایسے گزارے کہ وہ اس بات سے بے پرواہ ہو جائے کہ اسے آخرت میں اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے۔ تو اصل میں یہ ادھوری بات بیان کرنے کے نتیجے میں اور حدیث کو قرآن سے الگ کر کے کاٹ کے پیش کرنے کے نتیجے میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر قرآن مجید کی روشنی میں اس بات کو سمجھا جائے تو پھر یہ لازماً شامل ہوگی بات اس بیان میں کہ جو شخص آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے ایسے کہ اسے وہ سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ اس پر غور کر رہا ہے، اور اس کی روشنی میں وہ ہر نماز کے بعد اپنے رویے کے بارے میں پریشان ہوتا ہے، اس کو ریویو کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے، تو اس کو جنت میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا۔ لیکن محض آیت الکرسی کے الفاظ رٹے رٹائے دہرانے سے یہ ہوگا، جس کے بعد جا کے انسان اپنی دکان، اپنے گھر میں زیادتیاں دوبارہ شروع کر دے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے دین کے پیش کرنے والے لوگ اس قدر غیر ذمہ دارانہ طور پر احادیث اور بعض اوقات قرآنی آیات پیش کرتے ہیں کہ جس کے بعد بجائے اس کے کہ لوگ ہدایت پائیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔